قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ امت کے یکجا ہونے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ افغان طالبان کی ترکی کو بڑی دھمکی۔ طیب اردگان کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ مودی کی سازشیں کام کر گئیں۔ پاکستان، ترکی، ایران اور سعودی عرب کے جس اتحاد کی بات میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں کرتا آیا تھا، اسے اب تک کا بڑا جھٹکا لگ گیا، اور یہ جھٹکا افغان طالبان نے دیا ہے۔ ترک صدر طیب اردگان کے بارے میں یہ خبریں تھیں کہ ان کے طالبان کے ساتھ انتہائی اچھے تعلقات ہیں، وہ سب دھڑی کی دھڑی رہ گئیں۔ ترکی اور طالبان کے درمیان تعلقات کو بریک کس وجہ سے لگی اور افغان طالبان نے طیب اردگان کو کیا دھمکی دی، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، اگر آج سے چند ماہ پہلے ترکی اور طالبان کے تعلقات اور خاص کر طیب اردگان کے ذاتی طور پر افغان مجاہدین کے ساتھ تعلقات کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بالکل ٹھیک ٹریک پر چل رہے تھے، لیکن اب یہ پٹری سے اتر گئے ہیں۔ طالبان اور ترکی کے درمیان اب کچھ بھی باقی نہیں بچا، اور یہ اس اتحاد کو ایک شدید دھچکا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے آئے ہیں۔ ترکی، پاکستان، ایران اور افغانستان کے اتحاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس اتحاد سے کفار کو بڑی مشکلات پیش آ سکتی تھیں، کیونکہ چین اور روس کی انہیں مکمل سپورٹ حاصل تھی، لیکن دشمنوں نے اس اتحاد کو قائم ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا، اپنی سازشوں کے ذریعے اسے مکمل ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دیا، اور یہی دشمن کی سب سے بڑی چال ہے کہ سازشیں کریں اور مسلم ممالک کو کبھی یکجا نہ ہونے دیا جائے، بالکل اسی طرح کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ کیونکہ اگر مسلم ممالک یکجا ہو گئے تو کفار کے لیے تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، لیکن سب سے بڑا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ آخر کیا ہو گیا کہ طالبان نے اس ممکنہ اتحاد کو خیر آباد کہہ دیا، اور کس ملک کے کہنے پر انہوں نے ترکی کو دھمکی لگائی۔ دوستو، 2 دن پہلے یہ خبریں بھارتی میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ طالبان اور بھارتی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کی تصدیق بھارتی میڈیا بھی کرتا رہا، لیکن طالبان نے ان خبروں کی تردید کی۔ اگر ہم DW کی خبریں دیکھیں تو اس میں بھی واضح طور پر کہا گیا کہ طالبان کے متعلق بھارتی پالیسی میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اگر ہم ہندوستان ٹائمز کی بات کریں تو انہوں نے اپنی خبر میں اس بات کی تصدیق کی تھی۔ بھارتی نیوز ویب سائٹ ہندوستان ٹائمز نے بدھ کو اپنی ایک خبر میں دعویٰ کیا کہ بھارتی حکومت نے پہلی بار طالبان رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کی ہے، جن میں طالبان کے نائب رہنما ملا عبدالغنی برادر بھی شامل تھے۔ تاہم افغان طالبان کے ایک ترجمان نے اس دعوے کی تصدیق سے انکار کیا تھا۔ دوستو، ہندوستان ٹائمز نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ یہ رابطہ بھارتی سیکیورٹی عہدیداروں نے صرف قوم پرست طالبان دھڑوں اور ان رہنماؤں کے ساتھ کیا جن پر پاکستان یا ایرانی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ اقدام بھارت میں ایک اہم تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ واضح رہے کہ بھارت کا اس سے قبل طالبان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع نے ہندوستان ٹائمز کو بتایا کہ بھارت اور طالبان کے مابین پچھلے کچھ مہینوں سے رابطے چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ کس نوعیت کے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ملا برادر نے بھارتی حکام کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کیا تھا، لیکن فریقین کے مابین کسی ملاقات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ذرائع نے ہندوستان ٹائمز کو بتایا کہ دونوں فریقین کے مابین اعتماد کا فقدان ہونے کے باوجود کچھ دیگر طالبان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، تاہم اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ دوستو، طالبان کے ترجمان سہیل شاہین سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ رپورٹ دیکھی لیکن میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ اب ذرا ان کے بیان کو دیکھیں تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کی تردید بھی نہیں کی، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ طالبان اور بھارت کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اور یہیں پر تمام سازشیں رچائی گئیں۔ یہیں پر افغان طالبان سے کہا گیا کہ آپ ترکی کو اپنے ملک سے نکالیں، کیونکہ ترکی بھی نیٹو کا شراکت دار ہے، اور انہوں نے بھی آپ کے خلاف 20 سال تک جنگ لڑی۔ گو کہ ثابت ہوا کہ طالبان بھارت کے کہنے پر ترکی کو دھمکی لگائی ہے، اور اس سے امت کے ممکنہ اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا۔ طالبان کھل کر ترکی کے خلاف آ گئے، اور ایسے وقت میں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ترک صدر طیب اردگان اور ملا برادرز کے درمیان ڈائریکٹ رابطہ ہے اور ملا برادران
طیب اردگان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ترک صدر بھی طالبان کو مجاہدین سمجھتے ہیں، یہ دھمکی نہ صرف ترکی اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گی بلکہ طیب اردگان اور ملا برادرز کے درمیان تعلقات پر بھی اثر انداز ہوگی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ طالبان نے ترکی سے آخر کیا کہا۔ دوستو، افغان طالبان نے کہا کہ امریکہ سے ہونے والے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے ترک افواج بھی افغانستان سے نکل جائیں۔ واضح رہے کہ افغانستان میں ترکی کے 500 سے زائد فوجی موجود ہیں جو افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت کے لیے نیٹو مشن کا حصہ ہیں۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ امن ڈیل کے تحت افغانستان میں تعینات تمام غیر ملکی افواج کا انخلاء اب ہو جانا چاہیے۔ قبل عظیم مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے رکن ملک ترکی نے پیشکش کی تھی کہ امریکی اور نیٹو افواج کے واپس جانے کے بعد بھی ترک افواج کابل میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت کے لیے افغانستان میں قیام کر سکتی ہیں۔ افغانستان میں تعینات ترک افواج بھی نیٹو مشن کا حصہ ہیں۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق تمام غیر ملکی افواج 11 ستمبر تک افغانستان سے نکال لی جانی ہیں۔ دوستو، دوسری طرف افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ترکی کی اس پیشکش کی سختی سے مخالفت کی جس میں اس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی افواج کے انخلاء کے بعد کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت اور اسے چلانے کے لیے اپنے فوجی روک سکتا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی فوج کو یہاں پر رکھیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا ترکی، ہم اس پر متفق نہیں۔ اگر ترکی کی ایسی کوئی نیت ہے تو اسلام امارات طالبان حکومت کا نام جو وہ اقتدار میں استعمال کرتے تھے اس کی مخالفت کرے گی۔ ہم ملک میں کسی بھی غیر ملکی فوج کو قبول نہیں کریں گے، چاہے کوئی بھی نام ہو۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے، وہ یہاں 20 سال تک رہے ہیں اور جنگ کا حصہ بھی رہے ہیں، انہیں یہ کم از کم غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ افغانستان میں اپنی فوج رکھنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی شک کے افغان ان کے ساتھ بھی دیگر حملہ کرنے والوں جیسا سلوک ہی کریں گے۔ طالبان کے قطر میں سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم کے مطابق اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے غیر ملکی افواج کی موجودگی نہ تو قبول کی اور نہ ہی کریں گے۔ ڈاکٹر محمد نعیم نے بتایا کہ افغانستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف افغانیوں کی ہے اور غیر ملکی شہریوں کا تحفظ بھی اسلام اور بین الاقوامی قوانین کے تحت اس ملک کی ذمہ داری ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔